باللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین النعیم الکریم وَنَحْنُ وَعَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز سامعین اکرام، ابی اعظم بھائی نے مجھ سے فرمائش کی کہ حضرت سیدنا امام حسین کے تعلق سے آپ کو سنایا جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ امام حسین کی مقدس بارگاہ میں کچھ عرض و معروف کرنے سے قبل ایک مرتبہ جتنا امام حسین اور امام حسین کے نانا سے پیار کرتے ہیں اتنی بلند آواز سے جی لگا کر کے درود پاک پڑھ کے سنائیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ زیادہ تمہید کے الفاظ باندھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی گفتگو کو جلدی شروع کر دیا جائے۔ شاعر لکھتا ہے کہ تو بے مثال ہے تیری کوئی مثال نہیں، ذرا محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ تو بے مثال ہے تیری کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں بازو حوصلے نڈھال نہیں۔ تو بے مثال ہے تیری کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں بازو حوصلے نڈھال نہیں۔ اور اے دنیا والو علم بردار ہو تو ایسا ہو، اے دنیا والو علم بردار ہو تو ایسا ہو، علم کی فکر ہے ہاتھوں کا کچھ خیال نہیں۔ اور شاعر لکھتا ہے کہ علی کو غازی بدر و حنین کہتے ہیں، علی کو غازی بدر و حنین کہتے ہیں، حسن کو سبط شہ مشرقین کہتے ہیں۔ علی کو غازی بدر و حنین کہتے ہیں، حسن کو سبط شہ مشرقین کہتے ہیں۔ اور وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس۔ جہان صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں، جہان صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ اور لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے، ذرا محبت سے بولے یا حسین، ایک مرتبہ بولے یا علی۔ لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے تو تلوار میں حسین کی بھی دھار بہت ہے۔ لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے تو تلوار میں حسین کی بھی دھار بہت ہے۔ ہر دشمن یزید کو پہچانتی ہے یہ، ہر دشمن یزید کو پہچانتی ہے یہ۔ حیدر علی کی ذوالفقار سمجھدار بہت ہے، حیدر علی کی ذوالفقار سمجھدار بہت ہے۔ حضرت امام امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا یزید جب تخت نشین ہوا تو وہ یزید جب تخت نشین ہوا تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید عتبہ نے بلا کر کے کہا کہ تم یزید کی بیعت کر لو۔ حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ٹوک کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس جیسے ظالم شخص کے ہاتھوں پر بیعت کروں۔ آپ یہ کہہ کے پلٹے تو مروان بن حاکم نے مشورہ دیا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دو، اگر یہ چلے گئے تو دوبارہ قابو پانے ان پر مشکل ہوگا، لہٰذا ان کو ابھی قتل کر دیا جائے۔ یہ بات حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی تو روایات میں آتا ہے کہ آپ انہی قدموں کے بل پیچھے پلٹے اور نیام سے تلوار باہر نکالی اور ہوا میں لہرانا شروع کر دی۔ محمدی کی چھال سے حیدی شیر نکل آیا ہے، فرمایا ولید بن عتبہ تو ہمیں نہیں جانتا، انا حسین نمر علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں علی کا بیٹا ہوں، علی ابن طالب کا بیٹا ہے۔ قرآن ہمارے گھر میں اترتا رہا ہے، فرشتے ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں۔ وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَہ فاسق فاجر قاتل النفس مولن بالفسق شارب الخمر، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، شراب پیتا ہے، اس لیے حسین ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اہل بیت کی وجہ بھی بیان فرما دی۔ آج یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، اگر یہ بات اور یہ سب کچھ اقتدار کے لیے ہوا، اگر یہ بات ہوتی تو طلحہ بن عدی کہہ رہا تھا حاتم طائی کا پوتا جب آپ میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے کہ
کہہ رہا تھا حضرت آپ میرے پہاڑوں میں آ جائے، 5000 کا لشکر آپ کی پشت پہ رکھ دوں گا، تو آپ نے اور آپ جدھر بڑھیں گے وہ 5000 کا لشکر آپ کے پیچھے جان نثاری کرتے ہوئے ہوگا اور یزید کی حکومت کی ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت امام حسین نے فرمایا میں تو کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوں، یزید کے چہرے سے اس کے نقاب کو نوچنا تھا اور یزید کے مکروہ چہرے سے اس کو ننگا کر کے لوگوں کو دکھلانا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں میرے محبوب رسول نے فرمایا کہ بنی امیہ کا ایک شخص ظالم پیدا ہوگا جو میری سنت کو بدلے گا، اور وہ سنت کو بدلنے والا وہ شخص یہی یزید ہے۔ قصہ طویل ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ الرسول کو چھوڑا۔ حاجی مدینہ 8 دن رہتا ہے لیکن جب چھوڑتا ہے تو قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ لیکن امام حسین تو مدینے میں پیدا ہوئے تھے، ان کا مسکن مدینے میں، ان کا پروان مدینے میں چلا۔ جب کھیلنے کے لیے نکلتے تھے تو مسجد نبی کا ذہن ہوتا تھا، ان کے گھر کا دروازہ مسجد نبی کے اندر صبح کو ہوتا تھا۔ وہ حسین جو حضور کے کاندھوں پر سواریاں کرتا رہا، وہ حسین جن کو حضور اپنے ہاتھوں، اپنے گرانوں، اپنے پیٹھ، اپنے کاندھوں پر سواریاں کرتے رہے، لیکن آج وہ حسین آخری سلام اپنے نانا کی قبر پر کرتے ہیں، اپنے والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کی قبر پر آخری سلام پیش کرتے ہیں اور شہر مدینہ کی بہاروں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اب مکہ المکرمہ میں ماہ شعبان، ماہ رمضان، ماہ ذی القعدہ، ماہ ذی الحجہ کے کچھ ایام گزارے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 8 ذی الحجہ کو مکہ المکرمہ بھی چھوڑ دیا۔ 150 خطوط تھے کوفیوں کے تھے، لکھا تھا کہ حضرت ہمارا اس وقت کوئی امام نہیں ہے، ہمارا اس وقت کوئی امام نہیں ہے، آپ کوفہ آ جائیں اور ہم آپ کی قیادت کے اندر حق کے علم کو لہرانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے یہاں جائیں، ہم حق کے علم کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ نے ان کی بے وفائی اور بے معرفتی کا تذکرہ کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کوفیوں کے رویوں کو، چونکہ انہوں نے میرے لیے خط لکھے ہیں، اگر میں نہ گیا تو کل قیامت کے دن رب سے کہیں گے مالک ہم نے تو تیرے محبوب رسول کے نواسے کو خط لکھا تھا، وہ ہماری مدد کے لیے پہنچا، اس لیے میں چاہتا ہوں اگر حق کا علم بلند ہوتا ہے پھر بھی دوست ہے، اگر کوفہ والے میرے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں اور اس راستے میں مجھ کو اپنی جان دینی پڑتی ہے پھر بھی میں اپنی اولاد کو پاؤں گا، اپنے آپ کو پاؤں گا۔ آپ کوفہ کے سمجھ روانہ ہوئے، اب چلتے رہے، کچھ دور چلے تو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، آپ پھر بھی بڑھتے رہے، قدم آگے بڑھاتے رہے۔ ماشاءاللہ حضرت تشریف لے آئے، زندہ باد، آپ کوفہ کی طرف پھر بھی بڑھتے رہے، ترقی سے رہ گیا۔ 2 میل چلے تھے کہ حرب یزید ریاحی 1000 لشکر کے ساتھ آپ کے ساتھ مفاوضت ہوا اور آپ کو میدان کربلا میں لے گیا۔ 2 محرم حرام کو آپ میدان کربلا میں پہنچاتے ہیں اور 9 محرم تک مختلف انداز سے حرب یزید سے اس انداز سے بات چیت کرتے ہیں کہ میں یزید کی بیعت کسی صورت نہیں کروں گا۔ ان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ کو ہر صورت بیعت کرنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا جسے حق ہی قبول ہو، جس کا یہی اصل اصول ہو، جو نہ جھک سکے، جو نہ گر سکے، اسے کربلائی راہ سے، فرمایا میں کسی صورت بھی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کو خون سے بھی بچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی صورت بیعت نہیں کروں گا، لیکن ان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا آپ کو ہر صورت بیعت کرنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا میں کسی صورت بیعت نہیں کروں گا، آپ انکار کرتے رہے تو آپ سے لوگوں نے کہا یا تو بیعت کرو یا پھر میدان عمل میں جائے، تو آپ میدان عمل میں آئے اور آپ نے مقام بیضا پہ خطبہ دیتے ارشاد فرمایا تھا لوگوں میں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن میں پھر بھی میدان عمل میں جا رہا ہوں، اس لیے وَلَكُمْ فِي أُسْوَةٌ تاکہ میری زندگی تمہارے نمونہ بن جائے۔ تو سیدنا امام حسین نے اپنی زندگی کو نمونہ قرار دیا ہے، تو قیامت تک جتنی بھی تحریک جبر کے خلاف اٹھے گی اور جبر کے خلاف آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے مقابلہ کرنے کے کھڑے ہوں گے، ان سب کا قائد حسین ہوگا۔ تا قیامت تک استمداد کر مجھے تو نے اون چمن ایجاد کر، اللہ اللہ پائی بسم اللہ پدر مانے ذبح عظیمہ پسر سرخروش عشق از غیور ہوں شوخ یہ ای مصرہ از مضمون ہے۔ یہ تو عشق غیور کے چہر پر سرخی دو نہیں ہے، امام حسین کے مقدس خون کا یہ خون کا صدقہ ہے۔ حضرت امام حسین نے لوگ کی شب کو چراغ بجھا دیے اور ساتھ ہی سے فرمایا تھا کہ آپ اگر جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، یہ میری جان کے دشمن ہے اس لیے اگر تم جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو۔ ساتھیوں نے کہا تھا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کے ساتھ چھوڑ کر کے چلے جائیں، اس لیے ہم آپ کے ساتھ جان شہادت نوش کریں گے۔ اب لوگ اس شب کو عاشورہ کی وہ عاشورہ کی وہ رات آ گئی، ایک ایسا تاریخ میں انوکھا باب رقم ہونے والا تھا۔
ایک ایسا تاریخ میں رقم باب ہونے والا تھا. ایک طرف شرابیں چل رہی تھی, دوسری طرف عشق رسول کے آنکھوں سے مت چھلک رہی تھی. ایک طرف ذہن میں نیزے تلواریں بجھائے جا رہے تھے, دوسری طرف قرآن و سنت کی تلاوت ہو رہی تھی. ساری رات عبادت کرتے رہے, نماز تہجد کا وقت ہوا, نماز تہجد ادا کی. شہزادے علی اکبر نے اذان پڑھی. یہ کربلا کی ریت پر ان کی آخری باجماعت نماز تھی. کربلا کے ریت کے ذرات بھی موجود ہیں, ان کے سجدوں کے گواہ ہیں. اللہ اللہ, آج تاریخ میں وہ انوکھا باب رقم ہونے والا تھا جن پہ صدیاں ناز کریں گی. فرشتوں نے کہا تھا مالک تو خلیفہ بنا رہا ہے انسان کو, یہ تو فساد کرے گا, لڑائی کرے گا, خونریزی کرے گا. لیکن آج فرشتوں کو بھی دیکھنا تھا کہ جو حسین ابن علی کا سجدہ کرنے کا انداز ہے, اگر فرشتے اپنی زندگی کی ساری کمائی کو اکٹھی کر لیں تو حسین ابن علی کی سجدے کی زکات نہیں کر سکتے ہیں. اب جب ان کی تیزیں چمکنے لگی, دشمنوں کی تلواریں آسمان میں گرجنے لگی, اوار و انصار کے لوگ جامع شہادت نوش کرنے لگے. کبھی فہد شہید ہو رہے ہیں, کبھی زہر شہید ہو رہے ہیں, کبھی اولو محمد کے لاشیں اڑ رہے ہیں, کبھی جمع علی اکبر کی لاش ڈھونڈتی ہے تو آواز ڈھونڈتی ہے یا امتا ودرکنی, اے بابا جان مجھے پکڑیے. تو دوڑ کر حضرت امام حسین میدان کربلا میں جاتے ہیں اور جمع علی اکبر کی لاش کو کالے میں لٹکا کر اور ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر خیمے کے سامنے بچھا کر کے رب دیوار کا مدد کرتے ہیں, ربنا تقبل منا ھذا القربان, مالک میری یہ کمائی تھی تیری راہ میں قربان کر دی, مالک تو قبول فرما. اس کے بعد 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو سورہ فرات کی طرف ہاتھوں میں لے کر کے بڑھے تو حرمرا نے زہر کے اندر تیر بجھا کر کے انداز سے چھوڑا کہ امام علی اصغر کے حلق میں کوفت ہو گیا. آپ کا خون کا پھوارا جب پھوٹا تو آپ نے چلو میں خون کو اچھال کر کے آسمان کی طرف کہا مالک میری یہ 6 ماہ کی کمائی تھی تیری راہ میں قربان کر دی, مالک تو قبول فرما. اب اوار و انصار کا ایک ایک کر کے جامع شہادت نوش کر چکے ہیں. فاطمہ کا سارا سفر گزر گیا, مصطفیٰ کی ساری اولاد کٹ گئی, اب تنہا مولا علی کھڑے ہیں. مولا علی نے فرمایا, امام حسین نے فرمایا لوگوں میرے حسب و نسب کو پہچانو, جلدی نہ کرو, نہ حق خون اپنے ذمہ نہ لو. میں وہ ہوں جو حضور کے کاندھوں پر سواریاں کرتا رہا ہوں, میں وہ ہوں جو فاطمہ نے مجھے دودھ پلایا ہے, میں وہ ہوں جو مصطفیٰ کے کاندھوں پر سواریاں کرتا رہا ہوں. اس وقت لوگوں میرے بعد کسی بھی نبی کی بیٹی کا بیٹا دنیا میں موجود نہیں ہوئے, اس لیے میرے حق کو پہچانو. لیکن اشیاء کی آپ ہوتے آگے اندھیرا تھا. وہ عمر بن سعد جو غیر کی حکومت کے لالچ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا, وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا جن کے بارے میں غزوہ احد کے موقع پر آقا نے ارشاد فرمایا تھا فدا کا ابی و امی, اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان. لیکن آج یہ صحابی کا بیٹا میدان عمل میں امام حسین کے سامنے کھڑا ہے اور امام حسین نے تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھانے کے بعد گرجنے لگی. امام حسین نے ظالموں کو اس طریقے سے انداز سے وار کیا, ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان میں بجلیاں گرج رہی ہیں, جیسے کہ مولا علی کا بازو امام حسین کے بازو میں پہنچ ہو گیا ہے. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے گاجر مولی کاٹے جا رہے ہیں. آواز آ رہی تھی یہ کون ذی وقار ہے, یہ کون شاہ سوار ہے, لباس ہے پھٹا ہوا, لخت لخت کٹا ہوا, پھر بھی ہے ڈھکا ہوا, پھر یقین حسین ہے یہ نبی کا نورین ہے. لوگوں میرے حق میرے حسب و نسب کو پہچانو. امام حسین تنہا وار کر رہے ہیں, لیکن ہمیشہ یاد رکھنا حق بلند ہوتا ہے, باطل بزدل ہوتا ہے. باطل کے چاہے جتنی مرضی اتنے لشکر لے آئے لیکن باطل بزدل ہوتا ہے. اس کے سینے کے اندر وہ حرارت نہیں ہوتی جو کہ حق کے سینے کے اندر ہوتی ہے. باطل کے اندر اس لیے ورنہ 22,000 کا لشکر جرار تھا, یہ تو محتاج روایات ہے, ورنہ 82,000 لشکر جرار کے سامنے 72 افراد کھڑے ہیں. 72 افراد کیا معنی رکھتے ہیں, کیونکہ باطل بزدل ہوتا ہے, حق بلند ہوتا ہے. حق اگر میدان عمل میں آ جائے تو دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی ہے, اس لیے باطل بزدل ہوتا ہے. امام حسین نے فرمایا میرے حسب و نسب کو پہچانو, لیکن ان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا, یا تو بیعت کرو یا پھر میدان عمل میں جاؤ. آپ میدان عمل میں آئے اور ظالموں کا وار کرتے رہے, اس طریقے سے وار کرتے رہے تو آپ نے گاجر مولی کی طرح کاٹتے کاٹتے گھوڑے کو ایک ایسی تیر لگائی کہ گھوڑا چھلانگ لگا کر کے نہر فرات کے بیچ میں پہنچاتا ہے. آپ نے چلو میں پانی اچھالا, اشیاء کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لو دیکھو تم نے میرے لیے پانی بند کیا ہے, لیکن دیکھو آج حسین کا قبضہ نہر فرات پر بھی ہے تو حسین کا قبضہ نہر حوض کوثر پر بھی ہے. تم نے میرے لیے پانی بند کیا ہے, اگر میں چاہوں تو اس نہر فرات پر قبضہ کر سکتا ہوں, لیکن آپ نے پانی پوچھوں تک بھی نہیں پیا ہے. آپ کو صرف بتلانا مقصود تھا. حرمرا نے آواز لگائی یک بار ہو کر کے حملہ کر دو,
भैया अली का नवासा है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, तुमसे फाल नहीं खाएगा, इसलिए एक बार होकर के हमला करो। अब जालिमों ने एक बार होकर के हमला किया। अब इमाम हुसैन के जिस्म पर तीर बरस रहे हैं, नेज़े बरस रहे हैं, तलवारें छुछमा रही हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने उस वक्त अपने ज़बान से हाय तक ना कहा है। आज शहादत हुसैन को तमाशा बना करके रख दिया है। इस अंदाज से हुसैन को बयान किया जाता है, शहादत हुसैन को इस अंदाज से बयान किया जाता है जैसे कि वो मैदान करबला में हाय हाय करते रहे हो, या फिर चीखते पुकारते रहे हो, या पानी के लिए झोले फैलाते रहे हो, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ज़ख्म पे ज़ख्म खा के भी, खूने जिगर के घूंट भी, आह नज़र लबों को सी ये इश्क है दिल लगी रही। जब इश्क मोहब्बत का दम भरा है तो सब कुछ कटाना होगा, सब कुछ कटा के भी मुस्कुराना होगा। वो जो मोहब्बत का दावा करते हैं उनके इम्तिहान होता है, मुश्किल मौके पर तो उनका इम्तिहान होता है कि ये दामने सब्र को थामता या नहीं। अगर वो दामने सब्र को थामता या नहीं, अगर वो हाय हाय करते रहे, अगर वो चीखते पुकारते रहे, अगर वो पानी के झोले फैलाते रहे, तो फिर क्यों नहीं यजीद की बात करनी होती? फिर क्यों नहीं यजीद के तख्त व ताज को कबूल कर लेते? जब यजीद के तख्त व ताज पर ठोकर लगा दी, यजीद की बैत को भी इनकार कर दिया, तो भला यजीद से कैसे पानी मांगते? वो तो खुद हुसैन कोसर के नवासे हैं। अगर वो चाहते तो हुसैन कोसर भी नहर फरात की जगह उतर करके छलांग लगा कर क्या जाता। रिवायात में आता है सैयदना इमाम हुसैन पर एक बार होकर के हमला कर दिया। अब एक बार होकर के जब हमला किया, जब आप घोड़े के जिन से फर्श जमीन पर गिरे, अल्लाह अकबर, कितने तीर जिस्म के अंदर थे कि जब फर्श जमीन पर गिरे तो काफी देर तक तो तीरों के ऊपर आपका जिस्म माला रहा, और जिस्म के अंदर काफी अन्य तो टूट गई थी, लेकिन जब जमीन पर काफी अरसे के बाद गिरे तो जिस्म से खून के फुहारे फूट रहे थे। कायनात का मस्त थी, चल के रहम कांप रहा था, आसमान लड़स रहा था, जमीन चीख रही थी, हवाएं सब फड़क रही थी। मुस्तफा का नवासा 3 दिन का भूखा प्यासा दुश्मनों के नगे में तलहा खड़ा है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, तीर छलक में तीर बरसा रहे हैं, लेकिन आपने सर सजदा में रख दिया। जब दस्ते कातिल ने जुदा किया तो आपका सर उस वक्त भी सजदे में था। एक शख्स हराने काबा के हज के लिए आ रहा था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सलाह उसके लबों पर थी। उसी दरमियान में वो शहीद हो जाता है। आका करीम को खबर दी जाती है, आका फरमाते हैं जब कल क़यामत के दिन वो कब्र से उठेगा तो उसके लबों पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सलाह होगी। तो जब हुसैन कब्र से उठेगा तो जिस वक्त शहीद किया गया था, हुसैन का जब सर अंदर जुदा किया गया था, उस वक्त आपको सर सजदा में था, तो क़यामत तक हुसैन नमाज पे है। लोग अपनी अपनी कब्र से अलग अंदाज में उठेंगे, लेकिन जब हुसैन उठेगा तो सर नमाज में होगा। और वक्त के यजीदों को ललकार रहे हैं सर रखकर कि वक्त के यजीदों तुम अपने गाँव गाँव पर फुटे निकालते रहोगे, लेकिन हुसैन का सर और हुसैन के मानने वालों का सर ना तुम्हारे सामने कभी झुका था, ना आज झुका है ना झुकेगा। हुसैन का सर कल भी खुदा के सामने झुका था, आज भी खुदा के सामने खड़े हैं। इमाम हुसैन ने अपने उस वक्त दुनिया के सामने रखा कि यही तो पैगाम में दे आया हूँ, यही तो तहरीक मुझे अपने खून से करबला की रकम करनी थी कि ये सर कट तो सकता है, लेकिन अगर झुकेगा तो अपनी मालिक की चौखट पे झुकेगा, यजीद के सामने सर झुक नहीं सकता। सैयदना इमाम हुसैन का जब पेराहन उतारा गया, जब आपकी कमीज उतारी गई तो रावी कहता है 113 सुराख उसमें तीरों के थे, 33 जख्म नेज़ों के थे, 34 खाउर तलवारों के थे, इतने जख्म जिस्म के अंदर। लेकिन जब आपने सर सजदा में रखा, दस्ते कातिल ने जुदा किया, तो उस वक्त आपकी ज़बान पर लब्बैक, उस वक्त अल्लाहुम्मा रज़ल बिक़ज़ाइका व सब्रन अला बलाइका तस्लीमन लिअम्रिका सुब्हान रब्बियल आला। मालिक मैं तेरी तकदीर पे राजी हो गया हूँ, मालिक मैं सब कुछ कटा के भी मुस्कुरा रहा हूँ। जय सोना मैंने तुझ विच राजी, मैं सुकून विच चुन्नू डावा। मालिक मैंने सब कुछ कबूल किया। मालिक तू भी बता, तू भी हुसैन पर राजी हुआ या ना हुआ है? आवाज आ रही थी इस प्यासे पर, अली शेरे खुदा को नाज है इस नवासे पर, और उन्होंने भी सजदा किया, पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नादिशे अली नबी तुम पर सलाम, तुम पे लाखों रहमत लाखों सलाम। आज लहजा भी दम तोड़ रहा है, दर्द गुरूब से सूरज जर्द हो रहा है, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, मौलाना की फहरिस्त में मौजूद है, वक्त के दामन में ये गुंजाइश नहीं है कि मैं इस मजमून को छेड़ूं, लेकिन आओ हम सलाम करते हैं सूरज को। मैं आशूरा के दिन सोच रहा था कि सूरज हमने वो दोपहर का मंजर नहीं देखा था, लेकिन तुमने तो वो दोपहर का मंजर देखा था जब हुसैन का सर कटा था, जब घर लुटा था, खेमों को आग लगी थी, जब सकीना रो रही थी, जब खाली घोड़ा पलटा था और सकीना पूछती थी
ہے، آج تو ہمیں وہ پیغام دے رہا ہے کہ حسین نے تو اپنے نانا کے نام پر سب کچھ کٹا دیا ہے. تم کہتے ہو آج دین پر چلنا بڑا دشوار ہے، دین پر چلنا بڑا مشکل ہے. ارے مسجدوں میں قالینیں بچھی ہوئی ہے، سردی میں گرم پانی دستیاب ہے، آسائش سے موجود ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہم کیا دین پر چلنا بڑا دشوار ہے. دیکھو ذرا حسین ابن علی کو سر سجدہ میں رکھ کے مالک کے حضور کہہ رہے ہیں مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں. مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پر راضی ہوا ہے نہ ہوا ہے. اے حسین ابن علی تم پر سلام، نادش علیہ نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمت لاکھوں سلام. اے شہیدان محبت کے امام، لالا گو لالا بدن لالا چمن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات اندر حیات. افتخار ملت پیدا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. آج ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی کو. ہم آ حسین والے نہیں، ہم تو واہ حسین والے ہیں. واہ حسین تیری عظمت کو سلام. اتنے زخم جسم کے اندر ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیکن کتنے قوت سے جبر کے خلاف کھڑا ہے. اقبال کہتا ہے سرخ رو عشق از غیورو شوقی ای مصرات مزمرو. یزید مٹ گیا، یزید کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. مرتا تو وہ ہے جس کے فکر میں جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا رسولین میں جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا مشن ختم ہو جائے، جس کے فکر ختم ہو جائے. لیکن حسین زندہ، حسین کا مشن زندہ، حسین کی فکر زندہ، حسین کا تشخص زندہ، حسین زندہ، حسین کا نام بھی زندہ. آج بھی ہزاروں کروڑوں انسان ہیں جو حسین کا نام لے کر کے جی رہے ہیں. میں کہتا ہوں کوئی اگر یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے دیتا ہے. کیسا تمہارا لیڈر ہے، کیسا تمہارا لیڈر ہے، تمہیں نام لیتے بھی شرم آتی ہے، نام لینے سے پہلے پسینہ پسینہ ہو جاتے ہو. لیکن جب ہمارے لبوں پر نام حسین آتا ہے تو ہمارا قد فخر سے اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر بلند ہو جاتا ہے. وقت کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. آج ہم سلام کرتے ہیں حسین ابن علی کو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر انور کاٹ لیا گیا، خولی بن یزید نے جب نیزے کی نوک پہ چڑھایا تو اس نے تو یہ کہنا چاہا تھا کہ ہم فتح یاب ہوئے.